قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے مختلف امتحانات لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان یہ تھا، جس گھر میں پیدا ہوئے اللہ نے حکم دیا اپنے والد کو دعوت دو، اور والد بھی وہ تھا جو بت بناتا بھی تھا، بت فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت دی، بجائے ماننے کے اس نے گھر سے نکال دیا، اور یہاں تک کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہیں آیا میں پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا، سنسار کر دوں گا، جب مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ ایک امتحان یہ آیا کہ اللہ نے فرمایا وقت کے بادشاہ نمرود کو جا کر دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اب ایک امتحان یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے، ہر چیز میں تاثیر نہیں جب تک خالق کائنات کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو منع کر دیا کہ ابراہیم کو جلانا نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یہ آئی، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ، بیت اللہ کے قریب وہاں چھوڑ کر آئے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس وقت انسان تو انسان، چرند و پرند بھی نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کر جب جانے لگے، گھر والی حضرت ہاجرہ نے آواز دے دی تم ہمیں جنگل میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا خاموش رہے۔ دوبارہ انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ سر ہلا کر کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے گھر والوں کو بند کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، مکان میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے کہ کہیں ایسا نہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ پر کیا ایمان اور توکل، امتحان کس قدر سخت، بیابان اور جنگل میں اپنی بیوی کو، معصوم بچے کو، جہاں دور دور تک انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم تھا وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور پھر یہی حضرت اسماعیل جب ایڑیاں انہوں نے رگڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے پھر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے آخری امتحان آیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیداری میں حکم دے دیتا، لیکن اللہ نے خواب میں حکم دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرمانے لگے اگر چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام تعویل کر دیتے۔ خواب میں جب حکم ہوتا ہے انسان تعویل کر دیتا ہے کہ شاید یہ مطلب نہ ہو، دوسرا مطلب ہو، لیکن اللہ اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ قرآن کریم سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اول تو بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے فرزند عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا بردبار، صبر کرنے والا ہوگا۔ اور جب یہ حضرت اسماعیل اب پہنچ گئے، فلما بلغ معہ السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تفسیر مظہری میں ایک قول یہ کہ ان کی عمر 13 سال تھی، ایک قول یہ کہ بلوغت کو پہنچ گئے تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ عمر 12 سال تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بڑھاپا ہے، اور یہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہے، اور بچہ بھی وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، کام کاج کے قابل ہو جائے، پھر بوڑھے باپ کے لیے سہارا تو وہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، پیارے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے۔ 13 سال کا بیٹا، 98 سال کا بوڑھا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کے دل میں ایمان کتنا پختہ ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا کہ بیٹا کیا رائے ہے، اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو۔
حضرت اسماعیل